الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اکابر علماء کرام کی موجودگی میں آنے کی توفیق بخشی. کائنات کا رب ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے. چند باتیں میں عرض کروں گا، پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. علماء کرام کے قیمتی بیان آپ کے سامنے ہوں گے. بات شروع کرنے سے قبل 2-3 اشعار ہیں دعائیہ. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو ہمیں وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے
خدایا اپنی الفت دے، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، ہم جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہیں، جسے ہدایت دینا چاہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے دنیا کے اندر ہدایت سے نوازنا چاہے، اللہ اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے کہ اسے اپنی محبت دے دے، اللہ اس سے پیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر رحمت اس پر ڈالے، تو میرا رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بنگلے نہیں دیتا،
اللہ دنیا میں تجارت نہیں دیتا، اللہ دنیا میں مال و دولت نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا ان یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو کھولے گا اور کھول کر اسلام کی محبت ڈالے گا، اللہ قرآن کی محبت ڈالے گا، اللہ نماز کی محبت ڈالے گا، عبادات کی محبت ڈالے گا، اللہ قرآن والوں کی محبت ڈالے گا۔ اب سمجھ لو، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہے، اللہ جس کے لیے خیر کے فیصلے کرنا چاہے، اللہ جس کی دنیا بدلنا چاہے، اللہ جس کے دل کے دریچوں میں اپنی محبت ڈالنا چاہے، اللہ کہتا ہے میں اسلام اس کے سینے میں بھر دیتا ہوں، نماز کی محبت سینے میں ڈال دیتا ہوں، قرآن اور قرآن والوں کی محبت کو اس کے دل میں اتار دیتا ہوں۔ اب ہم سینے کھول کر دیکھیں اپنے، ہمارے دلوں میں اسلام کی، قرآن والوں کی محبت ہے یا نہیں؟ اگر قرآن کی محبت ہوگی تو قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے، اگر قرآن کی محبت بنے گی، قرآن کی محبت دل میں ہوگی، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے اس دنیا میں بنیں گے۔ قرآن کی محبت دل میں ہوگی، اولاد کو پڑھائیں گے۔ قرآن کی محبت دل میں ہوگی، 24 گھنٹے میں گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو ضرور دیں گے۔ اور اگر قرآن کی محبت نہیں تو سالوں دل میں تصور نہیں آئے گا، قرآن کو پڑھنے کا دل میں خیال نہیں آئے گا، قرآن کو پڑھانے کا دل میں تصور نہیں آئے گا، قرآن کو پڑھنے کا، اسے کھولنے کا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کر دیا، تم سے محبت کا اظہار کر لیا، تو میرا رب کہتا ہے سینہ کھلے گا، قرآن دل میں آئے گا، قرآن کی محبت دل میں آئے گی، قرآن کا چاہنے والا بنے گا۔ اور تو اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا، صاحب قرآن، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن والوں کی محبت کرنے والا بنے۔ اچھا، کیوں رب نے جو یہ قرآن دیا ہے نا، اللہ کو پڑھنے والے سے محبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت۔ دنیا میں گانے والے گانے سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کو بڑے شوق سے سنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو بلایا، فرمایا ابی بن کعب ادھر آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ابی نے فرمایا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ اب ابی نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں تو پڑھتا جا، قرآن میں بھی سنوں گا، قرآن کو اتارنے والا اللہ بھی سنے گا۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ چاہے سینہ کھولتا ہے قرآن والوں کی، اسلام کی، اعمال اسلام کی، اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ ایک کام اور کرتا ہے۔ اگر گھر میں 4 افراد ہیں، اگر گھر میں 10 افراد ہیں، اللہ اس گھر کے 4 افراد کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، گھر کی 4 دیواری میں پیار ہوگا، ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی۔ گھر میں جتنے بھی احباب ہوں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، اللہ سب کے دلوں میں محبتیں ڈالے گا۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی سے پیار کرے گا، اللہ کسی سے محبت کرے گا، اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے سینے میں گھر والوں کی، اس کے بھائی کی، اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، اس کی اولاد کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک انسان اپنے دنیا والے بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں ذرا سینوں میں جھانک کر، بھائی کے لیے محبت ہے یا نہیں؟ باپ کی عزت ہے یا نہیں؟
اپنے بھائیوں کا اکرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان بڑا نمازی روزے دار، ایک انسان بڑا پابند اللہ کے راستے میں جانے والا، میرے پیاروں جب وہ انسان گھر میں آئے تو اس کا چہرہ اتنا موٹا اور اس کا چہرہ پھولا ہوا، نہ باپ سے کلام کرے نہ بھائی سے بات کرے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ بات کچھ نہیں ہوئی، میں دیندار ہوں لیکن بھائی کے معاملے میں مجھ سے کلام نہیں کرنا۔ عجیب دینداری ہے، عجیب نمازی ہے، عجیب روزے دار ہے، عجیب عبادت کرنے والا ہے، عجیب قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے کہ اس کی بھائی سے نہیں بنتی، وہ بھائی سے کلام نہیں کرتا، وہ اپنے ماں باپ سے کلام نہیں کرتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان یہ ہے، اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ گھر کے لوگوں میں پیار اور محبت پیدا کرے۔ محبت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ میرے تمہارے آقا نے ارشاد فرمایا تیسری نشانی یہ ہے، اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، اس کا سینہ بغض سے پاک ہوتا ہے، اس کا سینہ عداوت سے پاک ہوتا ہے، دل میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، دل کے اندر کوئی عجب نہیں ہوتا، دل میں کوئی بڑائی نہیں ہوتی، اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، اس کا سینہ پاک ہوگا، اس کا سینہ صاف ہوگا۔ آج ہم نمازی ہیں، رات دن تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، لیکن لوگوں کے لیے دلوں میں نفرتیں ہیں، اللہ اس دل میں نہیں آ سکتا۔ یاد رکھنا آج انسان لاکھوں قرآن کا پڑھنے والا، تسبیحات کا پڑھنے والا، اللہ کے راستے میں جانے والا، چلے 4 مہینے لگانے والا یا قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اگر دل میں کینہ رکھے، دل میں عجب رکھے، اپنے آپ کو اچھا سامنے والے کو گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو دیندار اور اعلیٰ اور بہتر سمجھے اور سامنے والے کو برا جانے، یاد رکھنا اس دل میں اللہ نہیں آ سکتا، اس دل میں اللہ نہیں اتر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں اتارے، اللہ نے ایک ہی دل اتارا ہے، یا تو اس دل میں اللہ کی محبت رہے گی یا اس دل کے اندر لوگوں کی نفرتیں رہے گی۔ اب دیکھ لو دلوں میں لوگوں کی نفرتیں ہیں تو اللہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے سر سجدے میں ہیں، دلوں میں لوگوں کے لیے عجب ہے، لوگوں سے تکبر ہے، یاد رکھنا اللہ دل میں نہیں آ سکتا۔ دل سے کینہ نکالو، دل سے بغض نکالو، دل سے عداوت نکالو۔ ہم سمجھتے ہیں دل میں عداوت رہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول کر لے گا، ہماری نمازیں قبول کرے گا، ہمارے روزے قبول کرے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر اس دل میں ہے تو دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی، اور اگر دلوں میں نفرتیں ہیں تو اللہ کبھی اس دل میں آ نہیں سکتا۔ ایک مہمان آ جائے، باہر سے آنے والا قیمتی مہمان، بہترین VIP، آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر کو صاف کریں گے، پوچھا لگائیں گے، جھاڑو لگائیں گے، اس میں روم اسپرے بھی کریں گے، بھئی خوشبو آنی چاہیے، اور جب مہمان آئے گا چادر بھی بدلی ہوئی تاکہ مہمان کو برا نہ لگے۔ آپ ایک قیمتی مہمان کے آنے پر اپنے گھر کی صفائی کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو، اللہ کو دل میں بسانا چاہتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ دل میں کینہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ آ جائے گا۔ دل میں بغض ہے، کوئی بات نہیں، اللہ آ جائے گا۔ اس دل میں عداوت ہے، سمجھتے ہو، اللہ آ جائے گا۔ یہ دل صاف کرنا ہوگا، یہ دل پاک کرنا ہوگا، اسے مانجھو، اس کی صفائی کرو اور اس کو پاک کرو۔ پاک کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی آئے گا۔ اگر دل میں عجب ہے، بڑائی ہے، اللہ نہیں آئے گا۔ دل میں خود پسندی ہے، اللہ نہیں آئے گا۔ دل میں کینہ ہے، اللہ نہیں آئے گا۔ حضرت ابو دجانہ ایک بڑے صحابی ہیں، اور صحابی اتنا عظیم ہے، ہر جنگ میں شرکت کی ہے، قرآن کا پڑھنے والا، تہجد کا پڑھنے والا، لیکن اپنی آخری عمر میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے کسی نیک عمل پر ابو دجانہ کو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ مغفرت کر دے، مگر ہاں ایک عمل ہے، لوگوں نے کہا اچھا
جنگ بدر اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ انہیں جنت دے گا، فرمایا نہیں، اس پر بھی بھروسہ نہیں۔ تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، جنگوں میں شرکت کرنے والے، نبی کا چہرہ دیکھنے والے کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نیک عمل پر بھروسہ نہیں، ایک عمل ہے اللہ ضرور قبول کرے گا اور میری مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا عمل ہے؟ فرمایا ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میں نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ وَلَا أَجِدُ فِي قَلْبِي غِلًّا لِأَحَدٍ، اور میں نے اپنے سینے میں آج تک کسی کے لیے کینہ نہیں پالا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو دل کی صفائی رکھی ہے، میں نے جو اپنے دل کو پاک کیا ہے، میں نے جو اپنے دل کو صاف رکھا ہے، اللہ میرے دل کی صفائی پر ضرور میری مغفرت کرے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، 2 رکعت اور پڑھ لیں گے، کسی کا دل دکھ گیا تو کیا، کسی کا مال مار لیا تو کیا ہوا، کسی کو ٹھیس پہنچا دی تو کیا ہوا۔ ایک زبان اور ہے لوگوں کی، میاں میں کھرا کہنے والا ہوں، میرا دل صاف ہے۔ عجیب بات ہے، لوگوں کے دل کو دکھا کر اس کے دل پہ یارے چلا کر کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے، اور کہتا ہے میری زبان کڑوی ہے، میرا دل صاف ہے۔ عجیب بات ہے، کڑوی زبان رکھنے والا اس کا دل صاف ہو، میرے اندر جو ہوگا باہر وہی ظاہر ہوگا۔ اگر دل صاف ہوگا زبان میں صفائی ہوگی، اگر دل میں مٹھاس ہوگی زبان میں مٹھاس ہوگی، اگر دل میں کڑواہٹ ہوگی تو زبان میں بھی۔ پھل جب اندر سے گندا ہوتا ہے نا تو چھلکے بھی گندگی نظر آتی ہے۔ کوئی داغ اندر ہوتا ہے تو پھر سیب کے اوپر بھی داغ نظر آتا ہے۔ جب دل میں کڑواہٹ ہو تو کڑواہٹ زبان پر ظاہر ہوتی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے سوال کیا گیا، میرے آقا سے معلوم کیا گیا، یا نبی اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ نمازوں کا پڑھنے والا، روزوں کا رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج پر حج کرنے والا، عمرے پر عمرہ کرنے والا، تہجد پڑھنے والا۔ تمہارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صرف 2 باتیں بیان فرمائی، اطعام الطعام و طیب الکلام، میٹھا کلام کرنے والا اور لوگوں کو کھانے کھلانے والا، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ جس کی زبان میں کڑواہٹ ہو، جس کی زبان کڑوی ہو اور وہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو اللہ کی نظر میں بہتر ہوں، میرے زبان سے کڑوا ہوں، دل صاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کہے میں زنا کرتا ہوں لیکن اندر سے بڑی صفائی ہے۔ بعض آدمی کہتا ہے میں نگاہوں سے ہی تو دیکھتا ہوں، میرا دل صاف ہے۔ کمال کی بات، یہ بات صحابہ کو پتہ نہیں چلی، یہ بات صحابیات کو پتہ نہیں چلی، یہ بات فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں چلی کہ آخر وقت میں فرمایا کہ میرا جنازہ رات میں لے کر نکلنا، میں نہیں چاہتی لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا کفن کیسا۔ یہ ان صحابیات کو پتہ نہیں چلا جو یہ فرماتی ہیں، ایک صحابیہ جب میدان جنگ میں پہنچی، بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے کہا ماں اپنی آپ کو ڈھانپ کر آئی ہو، کوئی انگ نظر نہیں آتا، میدان جہاد میں تو بہت ساری سہولتیں مل جاتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت شہید نہیں، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت شہید نہیں ہوئی، میری حیا شہید نہیں ہوئی، میں پردے میں رہوں گی، یہ میری حیا کا تقاضا۔ دلوں کی صفائی ہوگی اللہ دل میں آئے گا، اگر دلوں میں بغض ہوگا، دلوں میں عداوت ہوگی، دلوں میں دشمنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس دل میں کبھی نہیں ہوگی۔ لمبی نمازیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اللہ کے راستے میں جانا مبارک کام ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اور دلوں میں کبر ہے، دلوں میں عجب ہے، دلوں میں بڑائیاں ہیں، خود پسندی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دل قبول نہیں کرے گا۔ میرے پیاروں، اپنے آپ کو مالدار سمجھنا، غریب کو گھٹیا سمجھنا، اللہ تیرے دل کو کبھی اپنا نہیں کرے گا، اللہ اس دل میں اپنی محبت نہیں ڈالے گا۔ اپنے آپ کو عالم، سامنے والے کو جاہل سمجھ کر
کر گھٹیا تسلیم کرنا اللہ تیرے دل کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو حسین، سامنے والے کو کالا اور اب تک سمجھ کر چھوڑ دینا اللہ تیرے دل کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اپنی محبت نہیں ڈال سکتا۔ میرے پیارو یاد رکھنا، اس دل کو صاف کرو، اس دل کو پاک کرو، اس کی عداوتیں نکالو، اس کا بغض نکالو، اس کی دشمنی نکالو۔ یہ جب دل صاف ہوگا، اس کی منجھائی کر کے، اس کی صفائی کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرو، پھر سجدہ سو نہیں ایک کرو گے اللہ قبول کرے گا، تلاوت 10 پارے نہیں 1 پارہ کرو گے اللہ قبول کرے گا، اللہ اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دل کالا ہو، سجدے لاکھوں ہو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے پیاروں، دل میں بغض ہو، عداوت ہو، دشمنیاں ہو، اللہ کے راستے میں وقت اور جہاد اور وقت کا پیسے کا لگانا ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ میرے اور آپ کے دل صاف نہیں ہو سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، سینے میں 2 دل نہیں، ایک طرف کچھ اور بسا لیا جائے، ایک طرف کچھ اور اتار لیا جائے، دل اللہ نے ایک ہی دیا۔ تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے، اللہ اس کے سینے میں کینہ نہیں رکھتا، دل کو پاک کر دیتا، اللہ دل کو صاف کر دیتا ہے۔ نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا بھی آسان، اللہ کے راستے میں جانا بھی آسان، وقت لگانا بھی آسان، مسجد و مدرسوں کو پیسہ دینا بھی آسان۔ دل میں جو یہ بغض بھرا ہے نا، اسے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، سامنے والے کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے، سامنے والے کو اچھا سمجھے، یہ بڑا مشکل ہے۔ میرے پیاروں، اپنے دل میں کبر رکھنا اور یہ آسان بن گیا۔ آج تھوڑی سی دولت آئی، تھوڑی سی عزت ملی، 4 لوگوں نے سلام کیا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا۔ اور یہ نگاہوں کا بھرم ہے، یہ سوچ کا بھرم ہے۔ یہ نہ سمجھنا لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں، آج دنیا کا مزاج ہے، اعلیٰ ہو تو، غریب ہو تو، بیچ کا ہو تو، سب کا مزاج سلام کا بن گیا۔ آدمی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ میری تو عزت بڑی ہے، 4 مجھے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب یہ پردہ ہٹے گا، نگاہیں کھلیں گی، سارا بھرم ٹوٹ جائے گا، تب پتہ چلے گا اس دنیا سے لے کر کیا آیا ہے، تب پتہ چلے گا اللہ کے دربار میں لے کر کیا پہنچا ہے، تب پتہ چلے گا اپنی زندگی کو اس ڈھانچے پر ڈال کر آیا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے دلوں کی ٹکڑی کو سدھارو، اس دل کو بناؤ، اس دل میں صفائی پیدا کرو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل پاک اور صاف ہو جائے، اور نہ ہو تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ محمد اللہ نے فرمایا اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے سینوں میں قرآن کی، قرآن والوں کی، علماء کی، نماز کی، روزے کی محبت ڈال دے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی، اللہ گھر کے 4 لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی، اللہ تمہارے دلوں کو کینے سے پاک کر دے، کینے سے صاف کر دے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی۔ اپنی زندگیوں میں یہ 3 باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ قانون اسلام، اللہ کے قانون پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا میرے لیے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ 3 باتیں مختصراً میں نے عرض کی ہیں، اللہ اپنے دربار میں ان 3 باتوں کو قبول کرے، ہماری ہدایت کے فیصلے کرے، یہ تینوں باتیں ہماری زندگیوں میں داخل فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا اپنے قرآن کی محبت دے، ہمارے دلوں میں محبت دے، اور دلوں سے کینہ نکال کر اپنی محبت کو پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔